اس کی چیخ سے سارا تہہ خانہ زنجیروں کی چھنکار سے گونج اٹھا۔ وہ نہ جانے کن لوگوں کے آرام میں مخل ہوئی تھی، وہ شاید نیند میں کس مسائے تھے، کیونکہ فوراً ہی دوبارہ وہی خاموشی چھا گئی، موت کے جیسی خاموشی۔ خوف سے آنکھیں بند کیے وہ دوبارہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آواز جیسے گلے میں ہی کہیں پھنس گئی تھی۔ نہ ہی وہ اپنے وجود کو حرکت دے پا رہی تھی، وہ خوف سے جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ تو یہاں کیوں آ گئی؟ اور جیسے چھن سے شیشہ سا ٹوٹا تھا، سارا خوف ایک لمحے میں زائل ہوا تھا۔ اس آواز میں جو اپنائیت تھی وہ کبھی اس کی زندگی کی اساس رہی تھی۔ اس نے آواز کی سمت نگاہیں نیچے کی تھیں۔ لمبے اجڑے بکھرے بالوں میں وہ چہرہ اب بھی گم تھا، لیکن اب وہ اسے مکمل طور پہ پہچان چکی تھی۔ وہ بے شک اللہ لوگ تھی، اس کی اللہ لوگ، اس کی ماں جیسی اللہ لوگ۔ اللہ لوگ؟ اسے پہچانتے ہی وہ تیزی سے زمین پہ اس کے سامنے بیٹھتی چلی گئی۔ اللہ لوگ نے اب کی بار دھیرے سے چہرہ اٹھایا تھا۔ اس کی لال آنکھیں اس کے رت جگہوں کا پتہ دے رہی تھیں اور ہونٹ سوکھ کے پھٹ سے گئے تھے۔ اس عمر میں ان کا یہ حال دیکھ کر اوز گل کی آنکھیں بھر آئیں۔ اور اللہ لوگ؟ اس نے سلاخوں کے اندر ہاتھ بڑھا کر نرمی سے ان کے ضعیف چہرے کو چھوا، جسے اتنی ہی نرمی سے اللہ لوگ نے واپس کر دیا۔ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ کس نے تجھے یہاں کی راہ دکھا دی؟ جا، چلی جا، ورنہ وہ تجھے بھی ساری عمر کے لیے اس جگہ قید کر لے گا۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کون؟ کون قید کر لے گا اور کیوں اللہ لوگ؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے بابا کی ہوتے ہوئے یہ جرت کون کر سکتا تھا؟ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا وہ جا کر یہ سب بابا کو بتا دے گی۔ ہاں ہاں، جا، جا کر بتا دے اپنے باجی کو کہ تو نے اللہ لوگ کو زندہ دیکھا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو پڑھنا جانتی تھی، یہ اسے بھی معلوم تھا۔ ہاں اللہ لوگ، میں ابھی جا کر بتاتی ہوں۔ وہ فوراً ساری لا گئی۔ اور اس سے یہ ضرور پوچھنا کہ اللہ لوگ تو زندہ ہے، پھر اس کے سامنے مرا کون؟ کس کو دفنایا وہ جو باپ تک بات پہنچانے کے خیال سے پرجوش سی ہوئی تھی، چونکی۔ باجی؟ ہاں، تیرا باپ۔ اللہ لوگ کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ جلال میں آ چکی تھی۔ دور کہیں سے مرغے نے بانگ دی تھی۔ اللہ لوگ نے سر گرا دیا۔ اس کے چہرے پہ بال بکھر گئے تھے۔ پلیز اللہ لوگ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ ہمارے شہر جانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ باجی نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ اور کیا وہ بھی واقعی باخبر ہے کہ تم یہاں ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ گئی تھی، کیونکہ اوز گل جانتی تھی اللہ لوگ جب بھی جلال میں آ جاتی تو کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ حد مل گئی تیری، اس کی آواز بلند تھی۔ تے جدو حد مکت جان دیے ککھ نہیں رہندا ہے، سب کچھ اوکھا پیندا ہے۔ وہ بار بار الفاظ دہرانے لگی تھی۔ بے بس ہو کے اوز گل اٹھنے لگی، جب اچانک اس نے اوز گل کا ہاتھ تھام لیا۔ ہو سکے تو کل رات یہاں آ جانا، بہت کچھ تیرا میرے پاس ہے، تجھے لوٹانا ہے، لیکن ایسے ہی آنا چور راستے سے، ورنہ تو بھی کچھ نہیں کر پائے گی، کچھ نہیں۔ وہ اب پشتوں میں اسے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا اور ایک نظر دوسرے قدرے تاریک زندانوں پہ ڈال کے اس روشن دان کی طرف بڑھ گئی جہاں سے وہ اندر آئی تھی۔ باہر سے آتی فجر کی اذان بھی اس کے دل کا وہ بوجھ کم نہ کر سکی تھی۔ زندگی ان کے لیے کچھ آسان تو نہیں رہی تھی، لیکن اس قدر مشکل بھی کبھی نہ تھی کہ سانس لینا دو بھر ہو رہا تھا۔ پھر اس بار بات ان کی لالا کی تھی۔ ان پہ بیتتی تو شاید ہمیشہ کی طرح لفظ یہ سہ جاتی، لیکن اب کی بار دل نہ جانے کیوں پھٹا جا رہا تھا۔ شاویز کا یوں اچانک بدلاؤ مزید دکھ کا باعث تھا، لیکن وہ انہیں جس قدر عزیز تھا وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اور اب لالا کو اب سمجھ آ رہی تھی۔ ناانصافی سہنا تو جیسے ان کی عادت تھی، اور اسی وجہ سے شاید وہ اسی قدر آرام سے لالا اور زرینہ کی باتیں بھی سہن کر جاتی تھی۔ شاویز کے معاملے میں بھی ان کا یہی رد عمل تھا، وہ الٹا اسے ہی صبر کا کہتی، شاویز کے سامنے نہ آتی، بات برداشت سے باہر ہو جاتی تو اس جگہ سے اٹھ کر چلی جاتی، لیکن کبھی شاویز کو روک نہ پاتی۔ لالا کا وجود مزید بکھرنے لگا تھا۔ گھر سے مایوس ہو کے امی دادو اب جلد سے جلد باہر کا کوئی رشتہ تلاش رہی تھی۔
خالہ زہرا بھی نہ جانے کہاں کہاں سے رنڈوے عمر رسیدہ کوارے اور دوسری تیسری شادی والے نکال نکال کے لانا شروع ہو گئی۔ زندگی کا کیا ہے لالا، ہر صورت گزر ہی جاتی ہے، بس عزت کے بغیر نہیں گزرتی۔ سوین اس کے آگے اس کے باپ کی عمر کے مردوں کی تصویریں رکھتی، اسے سمجھائے جاتی اور لالا خالی خالی نظروں سے ان کے چہرے کو تکے جاتی۔ سبین دل ہی دل میں اس کی چپ پہ خون کے آنسو روئے جاتی، لیکن اس کے سامنے خود پہ ضبط رکھتی اور اسے بھی مضبوط بننے کا کہتی۔ حالانکہ اس کی چپ ان کا سینہ چاک کیے جاتی تھی، ایسی چپ تو اسے اجڑ کے بھی نہ لگی تھی جتنا گھر والوں کا رویہ اسے بخش گیا تھا۔ دادو بھی اس سے دور ہی رہنے لگی تھی، نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی ضبط کھو بیٹھتی اور یوں پھوٹ پھوٹ کے روتی کہ لالا مزید بکھر جاتی۔ تم یہ تصویریں دیکھ لو، انہوں نے تو بنا دیکھے ہی ہاں کر لینی ہے، پری جیسی لڑکی کے لیے بھلا کون نہ کرے گا۔ وہ تصویریں اس کے سامنے ڈالتے ہوئے اسے ہدایت کرتے ہوئے پیار سے کہتی تو لالا کا دل کرتا وہ ان کے گلے لگ کے خوب روئے اور کہے کہ بے شک اسے قتل کر دے، لیکن اس طرح ذلیل نہ کرے۔ لیکن وہ لب سیے رہتی، خالی نگاہوں سے ان تصویروں کو دیکھتی جاتی، اور پھر عکس دھندلاتے اور سبین کے کمرے سے جاتے ہی وہ سسک اٹھتی۔ کون ہوگا جو یہ بوجھ اٹھائے گا؟ گناہ کا یہ بوجھ میں نہیں اٹھا پا رہی، کوئی اور کیسے اسے سہارے گا، قبول کرے گا؟ وہ بھی جیسے شکست کھا چکی تھی، اب تو یہی خواہش بچی تھی کوئی بھی ہو بس اس کی ماں اور دادوں کی پریشانی ختم کر دے، اسے پناہ دے دے۔ اس کا اپنا آپ تو جیسے مر چکا تھا، نہ اسے کسی خواہش کی چاہ تھی، نہ ہی اب کسی بہترین ساتھی کی چاہ، بس کوئی ہو جو اس گناہ کی پوٹلی کو اس سے دور کر دے۔ اور اس دن روتے روتے نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ اچانک ہی چیخنے چلانے لگی تھی۔ دادو اور سبین دوڑتی ہوئی آئیں اور اس کے پاس آئی تھی۔ وہ بری طرح اپنے پیٹ میں مکے جڑ رہی تھی۔ لالا، وہ دونوں تیزی سے اس کی طرف بھاگی۔ لالا میرے بچے، دادو نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ سنبھالو خود کو لالا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سبین نے روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی کا دکھ ان کی روح تک کو گھائل کیے جا رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھی، کسی بھی طرح اس کی اجڑی ہستی کو سمیٹ نہیں پا رہی تھی۔ امی، مجھے مار دے پلیز، مجھے مار دے، لالا چلاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اس گند کو نہیں پالنا امی، پلیز اس سے میرا پیچھا چھڑا دیں پلیز، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ماں سے بولی تھی اور سبین کے ہاتھ تھامتی انہیں ہاتھوں پہ سر ٹیکتے خود بھی رو دی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ زندگی کی اس موڑ پہ تھی جہاں صرف قدرت کی چلتی ہے، انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بے بس تھی، اپنی جان سے پیاری بیٹی کے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے اب سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تھا، اور بے شک اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ باری، ادھر دیکھو یہ ڈریس کیسی ہے؟ وہ 3 دن کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، امن کی کوششوں کی وجہ سے کئی بڑے ہوٹلز کے اونر سے وہ بات کرنے میں کامیاب ہوا تھا، بلکہ اسے اچھے انویسٹرز بھی ملے تھے۔ یہاں آ کے 3 دن وہ مسلسل آفس کے کاموں میں بسی رہی تھی، اور آج فری ہوتے ہی امن ضد کر کے مارکیٹ لے آئی تھی۔ کتنے کنجوس ہو تم باری، اتنی اچھی سٹارٹنگ کے بعد بھی ابھی تک کوئی گفٹ نہیں دیا مجھے، میں جبکہ میرے خیال میں تمہاری اکلوتی بیسٹ فرینڈ ہوں میں۔ خوشگوار میٹنگ کے اختتام پہ بلڈنگ سے باہر آتے ہی امن نے اس سے گلہ کیا تھا، اور اس نے فوراً اس کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، اور اب پچھلے 1 گھنٹے سے سینٹورس میں کتنی ہی شاپس چھان لینے کے باوجود وہ کچھ بھی پسند نہیں کر پائی تھی۔ باریال جلد ہی بیزار ہو گیا تھا، اس کے بدلتے موڈ کو دیکھتے ہی اس نے کچھ سوٹ پسند کر کے اسے دکھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ باریال بس سر ہلا گیا تھا جیسے اسے اس سب سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ امن نے اس بار بدلی سے وہی 2 ڈریسز پیک کروائے اور مزید شاپنگ کا ارادہ ملتوی کرتی باہر کی طرف بڑھی۔ بس ان 2 ڈریسز کے لیے اتنی دیر ادھر ادھر گھومتی رہی تم؟ باریال کو حیرانگی ہوئی۔ نہیں، صرف تمہارے ساتھ رہنے کے لیے۔ وہ رکے بنا بولی تھی اور گلاس ڈور سے باہر نکل گئی۔ باریال ٹھہر سا گیا تھا، نہ جانے کیوں سایہ سا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ تیزی سے سر جھٹکتا باہر آیا۔ امن گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، وہ بھی اس طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ اگر اتنی سی بات تھی تو صاف بتا دیا ہوتا، کہیں بیٹھ کر وقت بتا لیتے، یہاں تو تھکن سے برا حال ہو گیا۔ اس کے لہجے سے دبی مسکراہٹ صاف ظاہر تھی۔
پلیز باری، میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے میری فیلنگز کا مذاق مت بنایا کرو۔ یک طرفہ صحیح، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، تمہارا ساتھ میرے لیے بہت اہم ہے۔ تم ساتھ ہوتے ہو تو نہ کسی چیز کی طلب ہوتی ہے مجھے، شاپنگ تو بس بہانہ تھا، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے تھا، ورنہ تو ہوٹل جاتے ہی تم اپنے روم میں بند ہو جاتے ہو، 10 دفعہ کال کرو تب کہیں جا کر بات کرتے ہو، اور اگر کہیں گھومنے کا کہو تو صاف جواب، میں کام کر رہا ہوں۔ وہ آج جیسے سارے پرانے کھاتے بے باک کرنے والی تھی۔ بات کے آخر میں اس نے باریال کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے کہا تھا۔ باریال کا کہا بے ساختہ تھا۔ توبہ آمن، تم تو بھری بیٹھی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ شکر ہے تمہیں بھی خبر ہوئی، وہ منہ بنا گئی۔ اچھا اب بتاؤ ڈنر کہاں کریں؟ آج کی شام صرف تمہارے نام، وہ مسکرایا۔ لیکن اس کی مسکراہٹ بھی امن کا موڈ درست نہیں کر پائی تھی۔ اس نے سیدھا ہوٹل جانے کی ضد برقرار رکھی تھی۔ ہار مانتے ہوئے باریال نے گاڑی ہوٹل کی طرف موڑ دی تھی۔ لال حویلی کے پرانے کنویں کی ٹوٹی لال اینٹوں والی منڈیر پہ بیٹھے چاند کی روشنی میں وہ بس اسے تکے جا رہی تھی، اور وہ حیا کے دیس کا شہزادہ نگاہیں کنویں کے اندر نظر آتی سیاہی پہ جمائے یوں باندھ بیٹھا تھا، جیسے نگاہ اٹھائے گا تو اس محبت کی دیوی کے حسن کو ناپاک کر دے گا۔ اور اس کی یہی ادا تو تھی جس نے گل مینا کو پاگل بنا دیا تھا۔ وہ اس پہ نظر ڈالتا بھی تو جیسے 100 بار نظر کا وضو کر کے، اسے خود پہ رشک آتا۔ خانزادی، رات کے سناٹے میں جیسے کوئی مقدس سر جاگا تھا۔ مینے نے کنویں کی منڈیر پہ لگا وہ واحد زرد پھول بھی جڑ سے اکھاڑا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھے بنا ہی وہ پھول تھام لیا تھا۔ میں نے سنا ہے خانزادی، حویلی کی بیٹیوں کو محبت راس نہیں آتی، ابھی بھی وقت ہے اس راہ سے پلٹ جائیں۔ تم پلٹ سکتے ہو؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ ابراہیم نے اس بار اس کی طرف دیکھا اور پھر گل مینا کی نظروں سے نظریں ملتے ہی وہ فوراً نظریں جھکا گیا تھا۔ میری حیثیت کیا ہے آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ادب کی راہ ہمیشہ میرے لیے محبت کی راہ سے مقدم رہے گی۔ وہ بولتے ہوئے دور کہیں خلا میں دیکھنے لگا تھا۔ گل مینا کھلکھلا کر ہنسی۔ توبہ، تم نہ بادشاہ اکبر کے دور میں پیدا ہوتے، قسم سے کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کسی شاہی غلام کی روح گھس گئی ہے تم میں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا خانزادی، حویلی کی عورتوں کو محبت راس نہیں آتی، وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ پھر میں خان بابا کے ساتھ ساتھ ضیاء کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی اس بات کے لیے راضی نہ ہوں گے کہ ایک ملک کا رشتہ اپنی بیٹی کے ساتھ طے کر دیں۔ اس کی بات میں سچائی تھی، گل مینا بھی جانتی تھی، لیکن اسے باتوں کو جھٹلانا جانتی تھی۔ جو قدرت کو منظور ہوتا ہے نا تو اسے کون روک سکتا ہے ابراہیم؟ لال حویلی کی عورتوں کو بھی محبت راس آتی ہے، یہ میں دنیا کو دکھاؤں گی، وہ ایک ادا سے کہتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، اسے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا اور کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رات ڈھل رہی ہے، میرے خیال میں اب آپ کو جانا چاہیے، اس نے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف دیکھتے ہوئے مینے سے کہا تھا۔ یہ حصہ حویلی کے باہر صرف ان مہمانوں کے استعمال میں رہتا جو شہر سے مہمان بن کے آتے تھے۔ ابراہیم اور ضیاء کے دوسرے دوست بھی اکثر یہی قیام کیا کرتے تھے، اور یہ ایک حقیقت تھی کہ اس طرف عورتوں کا آ جانا واقعی ناممکن تھا، لیکن اس پاگل لڑکی کے جنون کے آگے وہ بھی مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان دو حصوں کی درمیانی حد پار کر ہی لیتی تھی۔ اس کے اسی جنون سے کبھی کبھی اسے سخت خوف آتا تھا۔ وہ احسان فراموش ہرگز نہ تھا، لیکن لال حویلی کی اس پری میں ایسا کچھ تھا جو اسے بھی مجبور کر دیتا کہ وہ اس کی محبت کے آگے سرنگوں ہو جائے۔ خود پہ اختیار تو وہ کب کا کھو چکا تھا، بس اب اس پری کی عزت کا پاس تھا۔ محبت پہ اختیار نہیں ہوتا، لیکن نفس پہ اختیار مضبوط مرد کی شان ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ نفس کے کسی ایسے ہی کمزور لمحے کی زد میں آ کے وہ اس مقدس رشتے کو داغدار کر لے۔ جائیں خانزادی، اور خدا را کل اس طرف مت آئیے گا۔ وہ چند قدم دور جا ٹھہرا تھا۔ مینے نے خفا سی نگاہ اس کی چوڑی پشت پہ گاڑ دی، پھر دھیرے دھیرے چلتی کنویں کے قریب آ گئی۔ کنویں کے پانی میں چاند اور اس کا عکس آپس میں گٹ مٹ ہونے لگے تھے۔ میں تو کل رات بھی آؤں گی، مجھے بھلا کون روک سکتا ہے؟ وہ پانی میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے دل فریبی سے مسکرا دی۔
ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ ابراہیم ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ لیکن پھر آپ کو اکیلے اس خوفزدہ مقام پہ وقت گزارنا ہوگا کیونکہ کل رات میں یہاں نہیں آؤں گا، وہ کہہ کے آگے بڑھا۔ ابراہیم حیات کو جب جب کل مینا بلائے گی اسے آنا پڑے گا۔ وہ اس کی طرف مڑی، ابراہیم کے بڑھتے قدم رکے۔ اور اگر نہ آئے تو؟ مڑے بغیر ہی اس نے سوال کیا تھا۔ تو حویلی کی تاریخ ایک اور گواہی دے گی کہ لال حویلی کے پرانے کنویں کے سیلن زدہ پانی نے ایک اور خوبصورت خانزادی کو نگل لیا تھا۔ اس کے لہجے میں موت کی سی سچائی تھی۔ ابراہیم کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، وہ مڑ نہیں سکا تھا۔ گلے مینا نے قدم بڑھائے۔ اور تم جانتے ہو ابراہیم حیات، مینا موت سے بھی نہیں ڈرتی۔ چلتے چلتے وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بولی تھی۔ ابراہیم ساکت کھڑا اسے حویلی کے دوسرے پار غائب ہونے تک دیکھتا رہا تھا۔ میرا موبائل دیکھا ہے تم نے؟ وہ صبح سے موبائل ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی تھی۔ آغا گھر آیا تو اقرا نے اس سے پوچھ لیا، کیوں؟ موبائل کی کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ وہ واسکٹ اتار کے اسے پکڑاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ضرورت پڑ گئی؟ اس نے آغا کے ہاتھ سے واسکٹ تھامتے ہوئے کہا۔ کالز کرنا ہوتی ہیں امی نانو، سب سے بات کرنا ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے کپڑے نکالتے ہوئے بولی تھی، لہجہ تیز تھا۔ تو میرے موبائل سے کر لیا کرو نا، خالہ کا نمبر بھی سیو ہے اور تمہاری اس کھڑوس بھائی کا نمبر بھی، نانو کا سیو کر لو، بات ختم۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا جیسے واقعی سارا کام نپٹا لیا ہو۔ نا مطلب کیا ہے تیرا؟ کپڑے لیے وہ تیزی سے اس کی سائڈ پہ آئی تھی۔ تمہارے سے تیرے پہ آنے سے صاف ظاہر تھا اس کا موڈ بگڑ چکا ہے۔ آغا نے خصیلی نگاہ اس کی خوبصورت چہرے پہ ڈالی تھی اور پھر اچانک ہی آگے بڑھ کے اس کے گال دبوچ لیے تھے۔ مطلب یہ کہ تیرا موبائل میں نے بیچ دیا اور سم ضائع کر دی۔ اب تجھے جس سے بھی بات کرنی ہو میرے موبائل پہ کر لینا۔ اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ اقرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کے آنسو دیکھ کے آغا کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹا لیے اور اس کے ہاتھوں سے اپنے کپڑے لینے لگا۔ ویسے بھی ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، یہی 17-18 برس ہوگی، اور میں نہیں چاہتا میری طرح تو کسی اور سے بھی عشق معاشقہ کر لے۔ عورت کی تو عقل ہوتی ہی گٹوں میں ہے، چل جا کھانا نکال میرے لیے۔ اسے سائڈ پہ دھکا دیتا وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ بس اس کے آخری جملے کو سوچتی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ عورت کی عقل تو گٹوں میں ہوتی ہے۔ اس کی غلطی تھی یا اماں کی؟ لالا کے بارے میں کئی باتیں سامنے آ رہی تھیں، وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ کل رات اس نے جو کچھ بھی تہہ خانے میں دیکھا تھا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بات معمولی نہیں تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حویلی میں پر مارنے والے پرندے تک کی خبر ہوتی ہے باجی کو۔ تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ اللہ لوگ زندہ ہو اور باجی کو خبر نہ ہو؟ ان کے سامنے وہ اللہ لوگ کے لیے کس قدر اداس تھے، رو رہے تھے، تو کیا یہ سب باجی کے حکم پہ؟ نہیں نہیں، وہ فوراً نفی کر گئی۔ باجی تو اتنی پیاری فطرت کے مالک ہیں، وہ بھلا ایسا کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ اس نہج پہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن دل تھا کہ بار بار باجی کے خلاف ہی ہوا جا رہا تھا۔ کیا میں کسی اور سے یہ سب ڈسکس کر لوں؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ضیاء یا مینے سے؟ ان کے علاوہ اعتماد کے قابل اور کوئی تھا بھی نہیں۔ نہیں نہیں، اس نے فوراً اپنی نفی کی تھی۔ اللہ لوگ نے کہا تھا کسی کو پتہ نہ چلے، چور راستے سے آنا۔ اس نے جیسے خود کو باور کروایا۔ مجھے فی الحال اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے ایک بار میں پھر اللہ لوگ کو کھو دوں، اور اس بار شاید ہمیشہ کے لیے۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ دن نکل آیا تھا، اسے رات کا انتظار کرنا تھا۔ ساری رات جاگتے رہنے سے اب سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ وہ رات کا پلان مرتب کرتی بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ شادی کا گھر تھا۔ ڈھول کی تیز تھاپ اور پٹاخوں کے شور سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل کانوں پہ ہاتھ رکھے جیسے اس شور سے بچنا چاہ رہا تھا۔ سر درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، تبھی شور اٹھا تھا، دلہن، ہائے دلہن! اسے حیرت ہوئی۔ وہ بھی ماجرا دیکھنے کو ذرا سا آگے ہوا تو حیرت سے اسے شدید جھٹکا لگا۔ دلہن کے خوبصورت روپ میں وہ بلا شبہ لالا تھی۔ اس کے لبوں اور ناک سے خون کی لکیر سی بہہ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کے سر سے زرتاش دوپٹہ کسی نے زور سے کھینچا تھا اور اس کے بال بکھر گئے تھے۔
تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ تبھی وہ اچانک اٹھ کر بھاگی تھی اور نہ جانے کس چیز سے ٹھوکر کھا کے گرنے لگی تھی جب باریال کے مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا تھا۔ لالا! وہ بے اختیار پکارا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھ کر جائزہ لیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا، اپنے بیڈ پہ۔ لالا! اس نے زیر لب وہ نام دہرایا تھا۔ دل نے بے اختیار ہی ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اس پری پیکر کو سوچتا سیدھا لیٹ گیا۔ نیند اب آنکھوں سے بہت دور تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ سیدھا دیدے کے پاس چلا آیا۔ آج تو بڑا بختور دن ہے، باری خود جاگا ہے نماز کے لیے۔ اسے رات کو دیر سے سونے کی عادت تھی، تبھی ہمیشہ فجر کے لیے دیدے ہی اسے جگاتی تھیں۔ آج اسے جاگا دیکھ کے خوشگوار حیرت سے بولی تھی، کہیں میری ہونے والی بہو نے تو نہیں جگا دیا؟ ان کے لہجے میں شرارت تھی۔ باریال کی نگاہوں میں دلہن بنی لالا کا سراپا لہرا گیا۔ بہو؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں نا، امن نے کال شال کر کے تو نہیں جگایا؟ اب کے بار بار پہ نہ جانے کیوں باریال کا منہ بن گیا۔ نہیں دیدے، خود جاگا ہوں، اور وہ آپ کی ہونے والی بہو نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو، اس نے یاد دہانی کروائی۔ دیدے کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ کتنی پاگل ہے وہ تمہارے پیچھے، تمہیں تو ویسے بھی کوئی اور نہیں پسند، اسے ہی تسلیم کر لو، مجھے بھی چین ملے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ باریال بھی ان کے پیچھے تھا۔ ایک بات بتائیں دیدے، انہوں نے چائے کے لیے پانی رکھا تو وہ سلیب سے ٹیک لگا کر پوچھنے لگا۔ ہاں؟ اگر کسی کا دکھ آپ کو پریشان کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سادہ سی بات ہے، اس کا دکھ بانٹ لینا چاہیے۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ اور اگر دکھ بہت بڑا ہو؟ وہ مطمئن نہ ہوا۔ تب تو اور بھی جلدی کرنی چاہیے۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے مسکرائیں۔ کیونکہ بانٹ لینے سے بڑے سے بڑا دکھ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر خلوص شرط اول ہے۔ ان کے لہجے میں بھی ان کی شخصیت کے رنگ بولتے تھے۔ اسے ماں پہ فخر ہوا۔ اچھا، آپ جلدی سے اس کا نام بتا دو جس کے رنگ تمہاری آنکھوں میں لو دینے لگے ہیں۔ وہ جیسے اس کی چوری پکڑ چکی تھی۔ وہ سر کھجا گیا۔ ایسی کوئی اتنی بات نہیں دیدے، بس کسی کی پریشانی صحیح نہیں جا رہی۔ تب تو بالکل صاف ہے، جا کے اس کا دکھ بانٹ دو، دونوں کے لیے سہنا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حل بتایا۔ وہ اب آملیٹ بنا رہی تھی۔ یہ آسان نہیں ہے دیدے۔ وہ پاؤں سے زمین پہ نہ جانے کیا تراشے جا رہا تھا۔ دکھ بہت بڑا ہے اور میرا ظرف بہت چھوٹا۔ کاش لالا کے لیے یہ فیلنگز پہلے جاگی ہوتی۔ آخری بات اس نے جیسے خود سے کہی تھی۔ اچھا؟ انہوں نے آملیٹ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے حیرت سے کہا۔ میرے خیال میں تو تم اب بالکل تیار ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم خود کو کب سمجھتے ہو۔ مسکرا کر اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ اس کے لیے ناشتہ ٹیبل پہ رکھنے لگی۔ وہ ساکت سا کھڑا انہیں دیکھے گیا۔ جب سے وہ اس حادثے سے گزری تھی، زندگی میں جیسے تاریکی اتر آئی تھی۔ آج بھی سر شام گھر آنے والے بادلوں نے ہر طرف اندھیرا سا پھیلا رکھا تھا اور اسے اب اندھیروں سے خوف سا آنے لگا تھا۔ وہ جائے نماز لیے اندر کمرے میں آ گئی اور سارے بلب آن کر دیے۔ کمرہ روشنیوں میں نہا سا گیا تھا۔ اس نے دروازے اور کھڑکیوں پہ پردے گرا دیے اور کھڑکی کے قریب ہی جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنے لگی۔ تیز ہوا اور بارش شروع ہوئی تو پردوں سے بوچھار سی اندر آتی اور اسے ہلکے سے بھگو دیتی۔ سکون سا اس کی ذات کا حصار کرتا اور رب کا ذکر کرتی وہ بے آواز رونے لگتی۔ آنسو جیسے روح کی ساری غلاظت دھوتے محسوس ہوتے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی آنسو بہاتی رہتی۔ جب سبین کی کمزور آواز پہ چونک پڑی۔ وہ اس کے قریب ہی کارپیٹ پہ بیٹھی اسے پکار رہی تھی۔ اتنی گمسم کیوں ہو جاتی ہو لالا کہ سب ویران سا لگنے لگتا ہے مجھے۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے، لیکن اس سب کا مقابلہ کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ سب کچھ ہار کے بیٹھ جانا تو کوئی حل نہیں نا۔ اس نے نم آنکھوں سے ماں کے دھندلے پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ امی، وہ حادثہ گزر جاتا تو میں بھی شاید سنبھل جاتی۔ اس کے گال مسلسل بھیگ رہے تھے۔ لیکن یہ حادثہ تو جیسے ٹھہر سا گیا ہے میری زندگی پہ۔ زندگی چھوٹے تو کہیں جا کے امان ملے امی،
اور آپ بتائیں اب اس زندگی سے ہاتھ چھڑواؤں تو کیسے؟ نہ میرا بچہ، سبین نے اسے فوراً خود میں سمیٹ لیا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کا سر آہستگی سے تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ شاویز بتا رہا تھا ایک بہت اچھا رشتہ ملا ہے تمہارے لیے، اپنا کماتا ہے، الگ گھر ہے، کوئی اتنی بڑی فیملی بھی نہیں ہے، دو بھائی ہیں، وہ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ دوسرے شہر میں سیٹل ہیں۔ پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تو طلاق ہو گئی، اگر تم کو ہو تو کل انہیں گھر پہ بلا لیں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اصل مدعا بیان کیا۔ لالا ان کے سینے میں منہ چھپائے خاموش رہی۔ پرایا بوجھ بھی اپنا سمجھ کے دل سے لگا لے گا۔ شاویز تو کل ہی نکاح کا کہہ رہا ہے تاکہ اور دیر نہ ہو اور کسی طرح ہمارا پردہ رہ جائے۔ وہ ٹھہرا بے اولاد آدمی، اسے اس بات کی بھی خبر نہ ہو پائے گی کہ بچہ اس کا ہے ہی نہیں۔ وہ جیسے شاویز کے ہی لہجے میں سارا منصوبہ بتا رہی تھی۔ لالا کا دل کٹنے لگا، وہ آہستگی سے ان سے الگ ہو گئی۔ میں تیار ہوں امی، آپ انہیں کل شام کا کہہ دیں۔ دھیرے سے انہیں اقرار سونپتی، اسے جیسے ان کے سر سے ایک بڑا بوجھ اتارا تھا۔ وہ اسے دعائیں دیتی باہر نکل گئی اور وہ سارا بوجھ دل پہ لیے دوبارہ رونے لگ گئی تھی۔ باہر برستی بارش میں ایک دم تیزی آئی تھی، بوچھاڑ اب بھی پردے سے ٹکراتی اسے بھگو رہی تھی۔ سمندر کی تیز لہریں اس کے قدم چھوتیں اور اتنی ہی تیزی سے واپس بھی پلٹ جاتیں، اور وہ بیزاری سے چند قدم ان کے پیچھے آگے بڑھاتا اور پھر ان کے واپس آتے ہی خود بھی پیچھے ہو جاتا۔ اس عمل میں وہ اس قدر محو تھا کہ قریب موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگتے۔ بلیو جینس پہ وائٹ شرٹ کی آستینیں فولڈ کیے وہ نہ جانے کتنے وقت سے اس مشغلے میں مصروف تھا۔ قریب سے گزرتی لڑکیاں اس کی شخصیت کے سحر میں جیسے گرفتار ہوتی، اسے پلٹ کے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتی، اور وہ خود سے بے نیاز سمندر کے لہروں سے وہی کھیل جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ کھیل اور کتنی دیر چلتا جب اس کے موبائل پہ ہونے والی تیز بپ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے دور سمندر کے بیچوں بیچ ڈوبتے اس نارنجی گولے پہ نظر جماتے ہوئے فون نکالا اور بنا نظر ڈالے ہی کال پک کر لی۔ کہاں ہو خان؟ زمزمہ کی پریشان آواز پہ اس نے نچلا لب ہلکے سے دانتوں تلے دبایا تھا، یوں جیسے اس وقت اس کی کال اسے سخت ناگوار گزری ہو اور وہ ناگواری چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کراچی آیا ہوا ہوں دوستوں کے ساتھ، اس نے دوستوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا جبکہ وہ یہاں اکیلے آیا تھا۔ اتنے دنوں سے غائب ہیں اور کال بھی نہیں اٹھا رہے، بندہ ایسے تھوڑی کرتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ اب پانی کو پاؤں سے دور اچھال رہا تھا۔ اصل میں خان جہاں، وہ اسے کچھ بتانے لگی تھی لیکن پھر خاموش ہو گئی تھی۔ ضیا کو لگا وہ جیسے دوسری طرف کسی کے نہ ہونے کی تسلی کر رہی تھی۔ کیا بات ہے زمزمہ، کھل کے بتاؤ۔ وہ فوراً پریشان ہوا تھا۔ خان، صبح میں نے آپ کے خاص ملازم کو فون پہ بڑے خان سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ کوئی سیاسی رکیب لالا والے واقعے تک پہنچ گیا ہے اور وہ لالا کو بڑے خان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو آدھی بات سن کر ہی ضیا گاڑی کی طرف چل پڑا تھا۔ اور کیا بات ہوئی، جلدی بتاؤ۔ وہ صرف چند سیکنڈز میں گاڑی تک آیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بےتابی سے بولا تھا۔ بس خان، وہ بڑے خان کو کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی ان کے لیے کوئی بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ پھر بڑے خان نے پتہ نہیں اسے کیا حکم دیا، وہ بس جی خان کرتا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فون رکھو، میں رات تک پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے خان، خدا پیمان۔ اسے فوراً کال کاٹ دی تھی۔ ساحل سمندر پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اس نے کال ملائی تھی۔ سنو، مجھے ابھی پشاور کے لیے نکلنا ہے، میری ٹکٹ کنفرم کروا کے مجھے اطلاع دو۔ اس نے دوسری طرف اپنے ملازم کو ہدایت کی تھی اور اس کا جواب سنتے ہی فون ڈیش بورڈ پہ اچھال دیا تھا۔ سڑک پہ آتے ہی اس کی کار فراٹے بھرنے لگی تھی۔ اسلام آباد سے واپس آتے ہی وہ سب سے پہلے شاویز سے ملنے اس کے گھر گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ دل مسلسل اس لڑکی کو سوچ کے پریشان تھا۔ اس کے بارے میں وہ اپنے جذبات کو اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ اب وہ کیسی ہے۔ شاویز نے اپنی ضد چھوڑی یا اس لڑکی نے ہتھیار ڈالے؟ لیکن شاویز کی بیٹھک میں قدم رکھتے ہی اسے کچھ انہونی ہونے کا احساس سا ہوا تھا۔ بیٹھک کھلی تھی، تبھی وہ شاویز کے اشارے پہ اندر چلا آیا تھا۔ بیٹھک میں ایک ادھیڑ عمر شخص پہلے سے موجود تھا۔ اس کا رنگ کافی گہرا تھا،
سر کے سامنے سے بال غائب تھے اور دائیں طرف سے چہرے سے لے کر گردن تک مکمل جلنے کے نشان تھے۔ اسے دیکھ کے نہ جانے کیوں باریال کو سے خوف سی محسوس ہوئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کم صورت لوگوں سے نفرت کرنے والوں میں سے تھا، لیکن اس شخص میں کچھ تو ایسا تھا جو اسے وہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دیکھیں، اس لڑکی کو ہم نے پال پوس کے بڑا تو کر دیا، لیکن اب مجھے کہیں اور شفٹ ہونا ہے اور اسے بھی میں یوں اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور اسی لیے ہمیں وہ جیسے کسی سمجھدار اور اچھے آدمی کی ہی تلاش ہے جو ہمارے بعد اپنوں کی طرح اس کا خیال رکھے۔ شاویز اس آدمی سے مسلسل بات کرنے میں مصروف تھا اور باریال اس آدمی کا جائزہ لینے میں۔ اسے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد معاملہ طے ہوا اور وہ شخص جانے کے لیے اٹھا تو باریال نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ عجیب نہیں تھا یہ شخص؟ اور اس کی شادی سے تمہارا کیا لنک؟ میرج بیورو تو نہیں کھول لیا؟ اس کے جاتے ہی وہ اپنی اسی دوستانہ جون میں واپس آیا تھا۔ نہیں یار، وہی لالا والا معاملہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاویز بیزار سے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ لالا؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس شخص کا کیا تعلق لالا کے معاملے سے؟ شاویز کی بات پہ اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ جو اسے سمجھ آ رہی تھی اب وہ اسے جھٹلانا ہی چاہتا تھا۔ مطلب صاف ہے یار، لالا کی شادی طے کر دی ہے، کل شام کو نکاح ہے سادگی سے۔ تم ہوش میں تو ہو شاویز؟ لالا کی شادی اور اس آدمی سے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ ضبط سے ہونٹ کو چلتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جس طرح کے حالات ہیں نا، اس میں یہ رشتہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں۔ پھر یہ سب خود لالا کا کیا دھرا ہے، اب بھگتے ساری عمر۔ وہ خود غرضی کی انتہا چھونے لگا تھا۔ باریال کو اس کی دوستی پہ پہلی بار افسوس ہوا تھا۔ اور آنٹی؟ وہ اس بات کے لیے مان گئی؟ انہیں ماننا ہی پڑا باری۔ لالا از پریگننٹ، اور اب زیادہ عرصہ یہ بات چھپائی نہیں جا سکے گی۔ اس نے گویا بم پھوڑا تھا۔ باریال شاکڈ کھڑا رہ گیا تھا۔ اسی لیے میں نے اسے اپنی مجبوری بتا کے کل شام ہی نکاح اور سادگی سے رخصتی کے لیے تیار کیا ہے، تاکہ لالا کو بھی آگے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شاویز کا لہجہ مطمئن تھا۔ باریال کو اس وقت اس پہ شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ خود پہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ پھر بھی شاویز، یہ آدمی اور وہ بھی لالا کے لیے، ہم کوئی اچھا آپشن بھی تو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کی بات پہ شاویز کی آنکھوں میں طنز سا جاگ اٹھا تھا۔ تم نے شاید میری پوری بات نہیں سنی۔ شی از ایکسپیکٹنگ مائی ڈیئر، اور ایسی حالت میں اس سے بہتر آپشن بھلا اور کون ہوگا؟ کون ہے جو کسی اور کی تھوک اپنے دامن سے صاف کرے گا، میں یا تم؟ اس کے لہجے میں طنز تھا، زیر تھا۔ باریال لب کاٹے گیا۔ یہ بھی اس بات سے لاعلم ہے، ورنہ شاید یہ بھی راضی نہ ہو۔ لالا اب وہ لالا نہیں رہی، پاک صاف چمکتی سی لالا۔ اس کے ماتھے پہ سجا داغ اب نہیں تو چند دن بعد واضح ہو جائے گا، اور اسی لیے میں نے ان صاحب کا انتخاب کیا ہے، ورنہ یہ ساری سچائی جاننے کے بعد لالا کو کون اپنا سکتا ہے؟ ہاں، کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ یوں نیچے گرائے تھے جیسے اسے باریال کی لالا کے لیے ہمدردی پہ بھی افسوس ہوا ہو۔ باریال نے تب بس ایک نظر اس پہ ڈالی تھی اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اپناتا ہوں اسے، اس کے ہر گناہ ہر داغ کے ساتھ۔ آج رات 8 بجے نکاح کا انتظام کرو، میں اپنے آدمی لے کر پہنچ جاؤں گا۔ اس کا لہجہ بالکل صاف تھا، ذرا سی لغزش، ذرا سا تذ وذب نہ تھا اس کی آواز میں۔ شاویز جیسے ساکت رہ گیا تھا۔ اور ہاں، رات 8 بجے ہی میں اسے ساتھ لے جاؤں گا، سادگی لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ۔ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، باہر نکل گیا تھا۔ دروازے سے لگ کے کھڑی سبین کی جیسے خدا نے سن لی تھی، وہ وہیں زمین پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ سر شام گھر آنے والے بادلوں کی وجہ سے آج اندھیرا قدرے زیادہ تھا، پھر بھی اس کے انداز سے کل والا خوف مفقود تھا۔ وہ آج بے خوف سی حویلی کے اس ویران بیرونی حصے کی طرف آئی تھی، اور ٹھیک اس جگہ آئی جہاں اس نے کل نشانی رکھی تھی۔ کل رات جاتے ہوئے اس نے ایک ٹوٹی ہوئی لمبی شاخ یہاں سوراخ کے سہارے کھڑی کر دی تھی، تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ سیدھا زندان کے اسی روشن دان سے اندر جائے جس کے سرے پہ اللہ لوگ کا کمرہ تھا۔ وہاں پہنچ کے اس نے وہ لکڑی نکال کے پاس ہی رکھ دی، پھر قریب رکھی بوسیدہ سی سرخ اینٹ اٹھائی اور آہستہ سے سائڈز پہ ابھرے نوکیلے کیلوں پہ مارتے ہوئے انہیں اندر دھکیل دیا۔ اب جگہ صاف تھی اور وہ آسانی سے اندر جا سکتی تھی۔ اس نے کچھ دیر وہیں بیٹھ کے ادھر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ جدوہد مک جان دیے، ککھ نہیں رہندا، سب کی تائی اوکھا پیندا۔
اللہ لو کی بڑبڑاہٹ واضح ہونے لگی تھی۔ اس نے اینٹ ایک طرف اچھالی اور خود سمٹ کے روشن دان کے اندر پھسل گئی۔ اس بار وہ آسانی سے اندر آ گئی تھی، ورنہ کل رات ان کیلوں کی وجہ سے اس کے پہلو اچھے خاصے چھل گئے تھے۔ نیچے آ کے اس نے اپنے کپڑے آہستگی سے جھاڑے اور اللہ لوگ کے تنگ و تاریک کمرے کی طرف آ گئی۔ اللہ لوگ دیوار کے سہارے ٹیک لگائی لیٹی تھی، لیکن پھر بھی پیر سلاخوں سے باہر آ رہے تھے۔ انہیں مکمل لیٹنے میں کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی سوچ کر ہی اس کی آنکھیں بھر آنے لگی تھیں۔ اللہ لوگ کا سر جھکا تھا اور لمبے کھلے بکھرے بالوں نے ان کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ مسلسل وہی الفاظ دہرا رہی تھی جو وہ اکثر کہتی رہتی تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ اللہ لوگ جاگ رہی تھی یا نیند میں تھی۔ اللہ لوگ، اس نے دھیرے سے پکارا تاکہ اگر وہ سو بھی رہی ہیں تو ڈسٹرب نہ ہو۔ اس نے طے کر لیا تھا اگر وہ سو رہی ہیں تو وہ ایسے ہی واپس چلی جائے گی، لیکن اس کی اس دھیمی پکار پہ ہی انہوں نے فوراً سر اٹھایا تھا۔ اوس گل نے ایک لمبی سانس بھری۔ اللہ لوگ کچھ دیر بالوں کے اندر سے ہی اسے گمسم سی گھورتی رہیں، پھر ایک جھٹکے سے آگے آئیں۔ اوس گل بے اختیار کچھ پیچھے ہوئی۔ آنکھیں کھول دے اس سے پہلے کہ کالک تجھے بھی کالا شاہ کر دے۔ وہ سلاخوں کے اندر سے سر اس کے قریب لاتے ہوئے یوں سرگوشی میں بولیں جیسے کوئی گہرا راز بتا رہی ہوں۔ اللہ لوگ، میں نے بابا کی ڈائری پڑھ لی، لیکن میں حیران ہوں۔ وہ اللہ لوگ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس ڈائری میں اتنے سارے لوگوں کا ذکر ہے اور ان میں سے کچھ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد بھی ہیں، لیکن اب وہ سب کہاں ہیں؟ ہمیں اور باجی کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا آپ جانتی ہیں؟ اس نے ان سے پوچھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ لوگ ہی ایک ایسی ہستی تھی جس سے سب پتہ ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اللہ لوگ صرف اس سے ہی بات کرتی تھی، ورنہ عام لوگ انہیں پاگل ہی مانتے تھے۔ صرف اوس گل ہی جانتی تھی کہ وہ نہ صرف عام لوگوں کی طرح بات سمجھتی اور بولتی تھی، بلکہ کبھی کبھی ان کی باتیں خود اوس گل کو بھی حیران کر دیتی تھیں۔ حلیے اور حرکات سے وہ واقعی اللہ لوگ ہی لگتی تھی، لیکن اوس گل ہی صرف اس بات کی گواہ تھی کہ جب وہ بولنے پہ آتی تو انتہائی کام کی بات کرتی۔ ابھی بھی اوس گل کی بات سن کر انہوں نے چونک کر پہلے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر بے اختیار ہنسنے لگی تھی۔ حد مک گئی یہ، پردے چکندہ ٹائم آ گیا ہے، وہ تالیاں بجاتے ہوئے بولی۔ اس کا مطلب ابھی وہ بات کرنے کے لیے راضی نہ تھی۔ اللہ لوگ، آپ اس طرح کریں گی تو میں چلی جاؤں گی اور پھر کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ خفا ہوئی۔ سب کچھ تو ننگا ہونے والا ہے، سب ظاہر ہو جائے گا۔ حد مک گئی ہے، ککھ رہ جائے گا، سب واپس پلٹ جائے گا۔ وہ اور زور سے ہنسنے لگی۔ اوس گل مایوسی سے کچھ دیر انہیں ہنستا دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تجھے کیا بتاؤں؟ روتے روتے وہ اچانک سسک دی تھی۔ اوس گل کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ کیا کیا حساب باقی ہے؟ کیا کچھ نگل لیا، ایک سمپو لیا؟ وہ رونے لگی تھی۔ اوس گل مڑ کے دوبارہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سب بتا دے اللہ لوگ، اپنے اندر اترا کچھ زہر مجھے بھی دان کر دیں، کچھ تو آسانی ہو۔ وہ ان کا کمزور سا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی اور اللہ لوگ دھاڑے مارنے لگی تھی۔ زندان کا بند علاقہ دردناک آواز سے گونج اٹھا تھا۔ اوس گل ابھی بھی ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ یہ لال حویلی کا وہی لال اینٹوں والا کنواں تھا جس کی منڈیر پہ سر ٹکائے لمبے کالے بال کھولے وہ پری پیکر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ محبت لو دے رہی تھی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں سامنے بیٹھے شاہ عیسیٰ پہ جمی تھی، جو ایک نظر اس پہ ڈالتا اور فوراً یوں آسمان کی طرف پھیر لیتا جیسے اس نے اس پری پیکر کے حسن کی توہین کر دی ہو۔ لگتا ہے تمہیں واقعی مرنے کا شوق ہے شاہ عیسیٰ، جو روز اس طرف آ جاتے ہو۔ لمبے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے وہ ایک غرور سے بولی تھی۔ جبکہ تم جانتے ہو اس لال کنویں کے سیاہ پانی نے کتنے ہی اجلے رنگین آنچل اپنے کالے دامن میں سمیٹے ہیں، کتنے ہی خوبصورت جوان اس کنویں کے سامنے اپنی زندگی ہارے ہیں۔ کیوں اپنی اور میری جان کے در پہ ہو؟ پلٹ جاؤ۔ اس شہزادے نے ایک نظر اس وجود پہ ڈالی تھی اور جھکا لی تھی۔ یہ کنواں اس لال حویلی کی ہر محبت کا گواہ ہے۔ یہ میری بھی گواہی دے گا کہ شاہ عیسیٰ نے محبت کی تھی اور جان لٹا دی تھی۔ اور اس سب کا فائدہ؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ محبت فائدہ یا خسارہ کب دیکھتی ہے؟ یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کاش کاکا کی شادی پہ یہ سونے جیسا روپ میرے سامنے نہ آتا۔
ورنہ خدا کی قسم شائستہ ایسے مات کھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں کردار کا غرور تھا۔ شہزادوں جیسی شان رکھنے والا وہ شخص اس کے پیچھے دیوانہ تھا، جس کے پیچھے پانچویں کلے کی لڑکیاں بھی پاگل تھیں۔ وہ دل ہی دل میں خود پہ نازاں تھی۔ تمہارا یہی کردار ہی تو مجھے یہاں تمہاری بات سننے کے لیے آنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ میں خود کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی تمہاری راہ پہ قدم دھرنے سے نہ روک سکی۔ لیکن خدا گواہ ہے شائسہ، مجھے ہماری محبت سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے۔ پلٹ جاؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ جانے کے لیے مڑ چکی تھی۔ میں کل زریاب لالا سے ہماری شادی کی بات کرنے آ رہا ہوں، اپنے کاکا کاکی کے ساتھ۔ اس پری پیکر کے پاؤں پتھر کیے ہوئے تھے، وہ پلٹ نہ سکی تھی۔ وقت طے کر دے بہت جلد، محبت یا موت۔ مجھے تمہارے لیے یہ دونوں بہوشی قبول ہیں، کوئی کہتے ہوئے ذرا سا ادب سے جھکا تھا۔ پھر اس نے بھاری قدموں کی چاپ سنی، الٹی جانب دور بہت دور جاتی سنی تھی، لیکن وہ خود اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب نامانوس سے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بیل ڈور کی آواز تھی۔ وہ کیونکہ اکتوبر کے آخر تک باہر سونے کا عادی تھا، تبھی اسے یہ آواز سن لی تھی، ورنہ رات کو بند کمروں میں ڈور بیل کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ شاویز ساتھ پڑے موبائل پہ وقت دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ بیل دوبارہ چنگھاڑی تھی، ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا تھا۔ بیل دوبارہ بجائی گئی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ 3-4 گن بردار تیزی سے اندر آئے تھے اور اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ ساکت سا کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر یکدم ہی اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ سہراب علی خان تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ادھیڑ عمر مضبوط جسم کے مالک آدمی نے اسے اتنے ہی تیز لہجے میں جواب دیا تھا۔ کون سہراب علی خان؟ وہ کندھے اچکا گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چہرے پہ خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، سہراب علی خان نے قدم دروازے سے اندر دھر دیے تھے۔ میں سہراب علی خان، ضیاء علی خان کا باپ۔ ان کی بھاری آواز پہ شاویز ایک پل کے لیے چونکا، پھر فوراً ہی اس کے لبوں پہ کمینی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوہ، تو خبر پہنچ گئی آپ کو؟ شکر کرو کہ پہنچ گئی، ورنہ دیر ہو جاتی تو نقصان تمہارا ہی ہونا تھا بچے۔ سہراب علی خان کا آج تک کوئی کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس کی قسمت بھی نہیں۔ ان کے لہجے میں غرور تھا۔ اتنا اعتماد بھی اچھا نہیں ہوتا خان صاحب، بعض دفعہ ہمیں وہیں مات ہو جاتی ہے جہاں جیت ہماری نظر میں یقینی ٹھہرتی ہے۔ وہ بھی انہی کے انداز میں بولا تھا۔ کافی تیز ہو، اچھا لگا تم سے مل کر۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میرے خیال میں کام کی بات ہو جائے، اس نے آہستہ سے ان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ سہراب علی خان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میرا خیال تھا تم کام سمجھ گئے ہوگے۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ آپ کافی سمجھدار ہوں گے، کام بغیر دام کے تو ہوتے نہیں۔ اس نے خباثت سے ہاتھ سے کیش کا اشارہ کیا۔ میں میڈیا کے سامنے بہن لانے سے انکار کر دوں گا، لیکن بدلے میں ہمیں دوران اس سے بینک اکاؤنٹ اور دوسری معلومات لے لو، اور دیکھو اسے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سہراب علی خان نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے دوران کو حکم دیا۔ جی خان۔ وہ سر جھکا گیا۔ آپ بھی بے فکر ہو جائیں، کل ہی میری بہن کی شادی ہے، وہ یہاں سے دور چلی جائے گی۔ شاویز نے دانت نکالتے ہوئے انہیں بے فکر کیا۔ صرف بہن نہیں، تم سب بھی۔ سہراب خان کے لہجے میں تحکم تھا۔ ہم سب؟ مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ تم سب بھی یہاں سے کسی دوسرے شہر چلے جاؤ، پیسے کی فکر نہ کرو، بس تمہاری فیملی کا کوئی بھی آدمی ضیاء یا میرے آدمیوں کے ہاتھ نہ لگے۔ سمجھ گئے؟ ان کی بات پہ شاویز کے ماتھے پہ سوچ کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ فائدے کی بات میں اتنا سوچا نہیں کرتے برخوردار۔ انہوں نے اس کا کاندھا تھپکا۔ امید کرتا ہوں آئندہ ہماری ملاقات کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ دوسرا چانس سہراب علی خان اپنوں کو بھی نہیں دیتا۔ عقابی نظروں سے اسے وارن کرتے ہوئے وہ واپس مڑ گئے تھے۔ ان کے بدرگوں نے بھی ان کی پیروی کی تھی، اور شاویز نے اس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ اف، ان کی آنکھیں کتنی خوفناک تھیں۔ اس نے گیٹ بند کرتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔
بالکل سانپ کی طرح زہریلی سی۔ لیکن ان خوفناک آنکھوں کا اثر جلد ہی زائل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی بستر پہ لیٹا وہ اپنی بدلی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ رقص کرتی رہی تھی۔ باریال تو اسی دن نکاح کا خواہاں تھا، لیکن شاویز نے سبین کے کہنے پہ اسے کل رات کا وقت دیا تھا۔ دوسرے دن شام سے کچھ دیر پہلے باریال لالا اور سبین کو لینے آیا تھا۔ اس کے مطابق لالا کا بھی حق تھا کچھ خواہشوں پہ۔ لالا نے تو فوراً انکار کر دیا تھا، لیکن سبین اور دادو تو جیسے کھل اٹھی تھیں۔ خصوصاً دادو تو خوشی سے چہکنے لگی تھیں۔ انہوں نے لالا کو سبین اور باریال کے ساتھ جانے کے لیے کسی نہ کسی طرح منا ہی لیا تھا۔ ویسے اماں میں سوچ رہی تھی کہ زرینہ بی بی کے گھر کے راستے سے گزریں، کیوں نہ انہیں بھی دعوت دیتی ہوں۔ خبردار، دادو نے فوراً ہی انہیں ٹوک دیا۔ اس خوشی کے موقع پر وہ آفت کا پرکالا دور ہی رہے تو بہتر ہے، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ پھر بھی اماں، لالا کی اکلوتی پھپھو ہیں وہ، اتنے اہم موقع پہ ان کو نہ بلایا تو ناراض ہو جائیں گی۔ سبین پریشان ہوئی۔ ہاں، پہلے تو بڑی راضی ہے وہ ہم سب سے، اماں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، لہجے میں اس قدر ناگواری تھی جیسے یہ موضوع ہی تکلیف دے رہا ہو ان کو۔ اور پھر اس قدر مشکل دور میں جو کردار نبھایا ہے نا اس اکلوتی پھپھو نے، وہی کافی ہے۔ تم بس چپ چاپ بسم اللہ کرو، سب کچھ جس قدر خاموشی سے ہو جائے اتنا بہتر ہے، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ سبین اس بار خاموشی سے سر ہلا گئیں۔ وہ اور لالا چادر لے کر باہر آئیں تو گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا موبائل میں بزی باریال ان کا منتظر تھا۔ ان کے باہر آتے ہی وہ فوراً آگے بڑھا اور گاڑی کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا۔ لالا تیزی سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ آنٹی آپ آگے بیٹھ جائیں، باریال نے مسکراتے ہوئے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ سبین مشکور نگاہوں سے اسے دیکھتی آگے بیٹھ گئیں۔ ان کے بیٹھتے ہی باریال نے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پشاور کے مشہور ڈیزائنرز رولالئی کے بوتیک کی چمکتی گلاس بلڈنگ کے سامنے رکے تھے۔ آپ لوگ آ جائیں، باریال نے گاڑی سے اترتے ہوئے ان سے کہا تھا اور پھر خود موبائل میں مصروف ہو گیا۔ سبین باہر نکل آئی۔ لالا نے ایک نظر گلاس ونڈوز سے نظر آتے روسی ملبوسات پہ ڈالی تھی۔ اس نے خود کو اس بندھن کے لیے کس قدر پاک رکھا تھا، ہر ایک لمحہ اپنی اور اپنے خیالات کی حفاظت کی تھی۔ لیکن جس قدر مشکل سے اس نے اپنا کردار بچایا تھا، اسی قدر آسانی سے وہ روزماں کے کردار کے کتنے پرخچے اڑا دیا کرتی تھی۔ اور آج دامن پہ وہ داغ لگا تھا کہ شادی جیسا پوتر بندھن گناہ کی طرح چھپ چھپا کے ہونے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ لالا، سبین نے اس کی طرف آ کے شیشہ بجایا۔ لالا نے چونک کر نظریں اٹھائی۔ سبین اس کی منتظر تھیں۔ عین اسی وقت باریال نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا اور ان کٹورا آنکھوں کی شکستگی اسے اداس سا کر گئی تھی۔ اسے دیدی نے ہی بتایا تھا، کچھ لوگوں سے ہمارا روح کا رشتہ ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا رشتہ نہ ہو، پھر بھی ان کی مسکراہٹ ہمیں خوشی اور ان کے آنسو ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ اور اس معاملے میں اس کے ساتھ واقعی ایسا ہوا تھا۔ لالا کو بے بس دیکھ کر وہ اسی قدر بے بس ہو جاتا تھا۔ اکثر شاویز کے گھر آتے جاتے اس نے اس چادر میں لپٹے اس نازک وجود کو دیکھا تھا، لیکن ہمیشہ بس ایک جھلک، نامکمل چادر میں چھپا سنہرا سا عکس۔ مکمل عکس اس دن اس کے سامنے آیا تھا جب شاویز اسے میڈیا کے سامنے آنے پہ تنگ کر رہا تھا۔ اس دن بے بس سی آنکھیں لیے وہ لڑکی اسے دل کے بہت بہت پاس محسوس ہوئی تھی، اور بے اختیار ہی اس کا دل کیا تھا وہ اس کے سارے غم، سارے پچھتاوے سمیٹ لے، اسے ہر پریشانی سے آزاد کر دے۔ یہ بھی صحیح تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرنے کا ظرف نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن شاید دیدے صحیح تھیں، وہ واقعی فیصلہ کر چکا تھا، بس خود کو سمجھنے کا وقت شاید ابھی نہیں آیا تھا۔ اور پھر آج شاویز اور اس کی امی کی باتوں نے وہ آگہی بھی اسے سونپ دی تھی، وہ واقعی تیار تھا۔ چلے بیٹا، لالا کے باہر آتے ہی سبین نے باریال کو پکارا تو وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ جی، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اندر آ کے سبین ہی لالا کے لیے کپڑے سلیکٹ کرتی رہیں، وہ وہاں ہو کے بھی وہاں سے غائب تھی۔ باریال کاؤنٹر کے قریب رکھی چیئر پہ بیٹھا، دونوں ہاتھوں کی پوائنٹنگ فنگرز ہونٹوں پہ جمائے، کبھی گلاس سے باہر، کبھی لالا پہ نظر جما لیتا۔ لالا، صرف نکاح کے لیے تو سوٹ خود پسند کر لو بچے،
سبین نے کچھ روسی ملبوسات اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ لالا نے نظریں اٹھا کے مری مری انداز سے انہیں دیکھا۔ آپ دیکھ لینا امی، وہ اداسی سے بولی۔ یاد ہے جب تم اور نمرا اکثر شادی کے کپڑوں پہ بات کرتی تھیں اور تم ہمیشہ کہتی تھیں تم تو بس وہ رنگ پہنو گی جو وہ پسند کریں گے تمہارے لیے۔ سبین نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ وہ بس نظریں چرا گئی۔ بس یہ پیک کر دیں۔ سبین نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے ایک عروسی اور 3 4 سادہ سے ملبوسات متحد کر کے فائنل کر دیے۔ باریال نے پیمنٹ کا کہہ کر ان کو باہر گاڑی میں ویٹ کرنے کا کہا اور خود کاؤنٹر پہ واپس آیا۔ مجھے سرخ رنگ کا عروسی لباس دکھائیے، اس نے فرمائش کی۔ جی سر۔ ڈیسک کے اس پار کھڑا نوجوان فوراً آگے بڑھ گیا۔ فاسٹ پلیز۔ باریال نے اسے ایک ہی جگہ مصروف دیکھ کے تیز لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتا اس کے پاس آ گیا۔ ہاتھوں میں سرخ رنگ کے 2 روشنی کی کرنیں بکھیرتے لباس تھے۔ ان میں سے ایک پہ تلے اور موتیوں کا گولڈن کام بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ زرتار دوپٹے اور لہنگے کے کنارے پہ سنہری جھلملاتی لائن اور بالکل ویسی ہی سرخ کام سے سجی جھلملاتی لائن سنہری شرٹ پہ۔ وہ بے حد خوبصورت لباس تھا۔ یہ پیک کر دیں۔ اس نے فوراً آرڈر دیا اور پھر دونوں شاپر اٹھائے باہر آ گیا۔ جویلری کا سیٹ اس نے خود جا کے لیا اور پھر انہیں گھر تک چھوڑنے آیا۔ آنٹی۔ ان کی گاڑی سے اترتے ہی وہ بھی باہر آیا تھا۔ اس کی پکار پہ سبین رکی تھی لیکن لالا اندر چلی گئی تھی۔ یہ سوٹ لے لیں، میں نے لالا کے لیے پسند کیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے شاپر لیتے ہوئے سبین کی آنکھیں جگمگا سی اٹھی تھیں۔ تم آ جاؤ گے نا بیٹا؟ وہ مڑنے لگا تھا جب سبین کی منت بھری آواز پہ اس کے قدم پتھر کیے ہوئے تھے۔ وہ ان کی طرف واپس مڑا اور مسکراتے ہوئے کہا، ہاں آنٹی، ٹھیک 10 بجے لالا میرے نکاح میں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ادب سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا وہ واپس مڑ گیا تھا اور جانے کیوں سبین کو لگا تھا اس لمس میں کسی بے حد اپنے کی خوشبو بسی ہے۔ وہ گاڑی کے غائب ہونے تک مڑ نہ سکی تھی۔